سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں: ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک عداوت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملت باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ فرماتے، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے۔
चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे वाला आदमी था। उसने कहा, देखो हज का मौसम आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इन साहिब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे। लोगों ने कहा, तब फिर आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उसने कहा, नहीं बल्कि तुम कहो मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम उनसे कहेंगे ये काहिन है। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें न उन जैसी गुनगुनाहट है न तुकबंदी। तब उन लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो पागल भी नहीं है, हम लोग पागलपन को भी पहचानते हैं, इसमें न पागलों किसी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब फिर हम कहेंगे वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा बोला, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम है, वो शायर नहीं है। वो बोले, अच्छा तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, इसमें उन जैसी झाड़ फूंक है न गिरहबंदी। उन्होंने कहा, तब फिर आखिर हम उनसे क्या कहें, क्या बताएं, ये कौन है, क्या है। उसने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, उसकी बात में मिठास है, ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और शाख फलदार है, तुम जो भी कहोगे वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने झूठ कहा है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि तुम कह दो वो जादूगर है और उसकी बातों में जादू है, वो उसके जरिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियां बीवी में, आदमी और उसके खानदान में लड़ाई करवा देता है, फूट डलवा देता है। चुनाचे ये बात तय करके वो लोग वहां से उठे। अब उन्होंने हज के लिए आने वालों की राहों में बैठना शुरू किया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उसे आपके बारे में बताते, उन्हें डराते और कहते कि तुम लोग इस शख्स के जाल में ना आ जाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और आपकी बातें सुनने से पहले ही बचकर रहने की ठान ली। इसके बाद जब हज के दिन आ गए तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के मजमाओं में और उनके डेरों पर जाना शुरू कर दिया। जाकर उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाते, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। उधर अबू लहब का ये हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, आपको झुटलाता जाता, तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह जब इस हज से हाजी वापस लौटे तो पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हो गया। कुरान मजीद की सूरा अल मुद्दस्सिर की आयात 11 से 26 में इस वाक़े की तरफ निशानदही की गई है। छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसे दिया, इसके साथ साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए और इसके लिए रियासत की राह हमवार की। फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूंगा। हरगिज नहीं, वो हमारी आयात से इनाद रखता है। मैं तो उसे बहुत जल्द एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की तो रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? हाँ, रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया। आखिरकार बोला कि ये कुछ नहीं है मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक इंसानी कलाम है, बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में फेंक दूंगा। इस्लाम की इशाअत बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुरैश का जुल्म सितम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। फिर आप एक मुखलिस सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रजी अल्लाह अन्हु के घर में तबलीग का काम करने लगे, यानी वो घर आपकी तबलीग का मरकज ठहरा। मुसलमानों को इस्लामी तहरीक के सबसे पहले मरकज दारे अरकम का इल्म था। चुनाचे कोई अजनबी शख्स मुसलमान होने के लिए आता तो अहले इस्लाम उसे भी दारे अरकम पहुंचा दिया करते थे। कुरैश की सख्तियां और हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो आपने अपने असहाब से फरमाया, हबशा का बादशाह असहमा नज्जाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान है और उसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, लिहाजा तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इस हिदायत के मुताबिक रजब 5 नबूवत में सहाबाए किराम के पहले काफिले ने हिजरत की। इसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं और उनके अमीर सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु थे। उनके साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा थी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी और ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी। ये लोग रात की तारीकी में खामोशी से निकले और जद्दा के जुनूब में वाक़े बहर अहमर की बंदरगाह
शुएबा का रुख किया। खुश किस्मती से वहां 2 तिजारती जहाज मौजूद थे। ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। उधर कुरैश को उनकी रवानगी का इल्म हुआ तो मारे गैज़ो गजब के उनका बुरा हाल हो गया। फौरन आदमी दौड़ाए गए ताकि उन हजरात को पकड़ा जा सके और खूब सजा दी जा सके, यहां तक कि वो अल्लाह का दीन छोड़ दें। लेकिन उनके साहिल तक पहुंचने से पहले मुसलमान समंदर में दूर जा चुके थे, लिहाजा ये लोग साहिल से नामुराद वापस आ गए। इस हिजरत के कोई 2 माह बाद रमजान 5 नबूवत में एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ लाए। उस वक्त वहां कुरैश के बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनमें उनके सरदार और बड़े बड़े लोग भी थे। आपने उनके दरमियान खड़े होकर सूरह नजम की तलावत शुरू कर दी। ऐसा नफीस कलाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अब जो उनके कानों में गूंजा तो बेखुद हो गए, दम पखुद होकर सुनते रह गए। इस तरह खामोश और साकित हो गए कि आपको रोकने का होश भी न रह गया। बल्कि सूरत के आखिर में जब डांट डपट वाली आयात आईं तो उनके दिल कांप गए, होश उड़ गए, और जो ही आपने ये हुक्म सुनाया कि फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, यानी अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, तो सब के सब सजदा रेज हो गए। किसी को इस हुक्म रब्बानी से सरताबी का यारा न रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म पढ़ी, फिर सजदा किया तो कौम का कोई फर्द न बचा जिसने सजदा न किया हो। एक आदमी ने एक मुट्ठी कंकरी या मिट्टी की ली और उसको अपने चेहरे के ऊपर तक ले गया और कहा, मेरे लिए यही काफी है। बाद में मैंने देखा कि वो हालत कुफ्र में मारा गया। ये उमैया बिन खल्फ था जो बद्र के दिन मारा गया। गोया उस वक्त जितने लोग थे उनमें से बस एक उमैया बिन खल्फ ऐसा था जिसने मुकम्मल तौर पर सजदा नहीं किया, अलबत्ता एक मुट्ठी में कंकरियां लेकर अपनी पेशानी तक ले गया। उसने सजदा करने वालों का बस इस हद तक साथ दिया था। इस वाक़े की खबर हबशा पहुंच गई, यानी तमाम कुरैश के सजदा करने की खबर। इस पर मुसलमानों ने समझा कि वो सब के सब मुसलमान हो गए हैं। वो सब खुशी खुशी माह शव्वाल में मक्के की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब मक्के के इस कदर करीब पहुंच गए कि एक दिन से भी कम वक्त की मुसाफत बाकी रह गई, तब उन्हें असल बात का पता चला। इस पर कुछ लोग तो वहीं से वापस हबशा चले गए और कुछ छुप छुपाकर या किसी की पनाह लेकर मक्का आ गए। इसके बाद मुसलमानों पर कुरैश की सख्तियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ सजदा कर दिया था, इसका उन्हें बहुत पछतावा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ नज्जाशी बहुत अच्छा सुलूक कर रहा था, इसकी उन्हें जलन और कुढ़न थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दोबारा हबशा हिजरत कर जाओ। चुनाचे इस मर्तबा 82 या 83 मर्द और 18 या 19 औरतों ने हिजरत की, और जाहिर है ये हिजरत पहली हिजरत की निस्बत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अब कुरैश चौकन्ने थे। मुसलमानों की नक्लो हरकत पर उनकी नजर थी। ये और बात है कि मुसलमान उनसे ज्यादा चौकन्ने, बाहिकमत और ठोस कदम उठाने वाले साबित हुए, और उनकी तमाम तर पकड़ धकड़ के बावजूद हबशा की तरफ निकलने में कामयाब हो गए। इस हिजरत से कुरैश के घर घर में कोहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े छोटे खानदानों में से कोई ऐसा नहीं था जिसके चश्मो चराग इन मुहाजिरीन में शामिल न हो। किसी का बेटा गया था तो किसी का दामाद, किसी की बेटी गई थी तो किसी का भाई और किसी की बहन। अबू जहल के भाई सलमा बिन हशाम, उसके चचाजाद 2 भाई, उसकी चचाजाद बहन उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, उतबा के बेटे और हिंद जिगरखोर के सगे भाई अबू हुजैफा, सुहैल बिन अम्र की बेटी साहला, उस्मान बिन अफ्फान, उनकी अहलिया रुकैया बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबैर बिन अव्वाम, मुसअब बिन उमैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू सलमा मखजूमी, उस्मान बिन मज़ऊन, जाफर बिन अबी तालिब और उनकी जौजा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह। इस तरह करीब करीब तमाम सरदारान कुरैश और मशहूर दुश्मनान इस्लाम के जिगरगोशे दीन की खातिर घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए थे। इसलिए कोई घराना ऐसा न था जो इस वाक़े से मुतासिर न हुआ हो। कुरैश पर यह बात बहुत गिरां गुजरी कि मुसलमान उनसे बचकर एक ऐसी जगह जा पहुंचे हैं जहां उनकी जान और माल को कोई खतरा नहीं है। चुनाचे उन्होंने इन हजरात की वापसी का मंसूबा तैयार किया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ दिए। फिर बासर अंदाज में दलील देकर अपनी आमद का मकसद बताया। उन्होंने उनका साथ देने का वादा कर लिया। इसके बाद ये दोनों नज्जाशी के पास आए।
उसे भी तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद की बात शुरू की। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ लोग भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है। उसको हम जानते हैं न आप, इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के बड़ों यानी उनके वालिदैन, चचाओं और उनके कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर निगरान हैं और उनकी खामी और खराबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो मंसूबे के मुताबिक पादरियों ने भी उनकी तायीद की, हाँ में हाँ मिलाई। नज्जाशी ने उनकी बातें गौर से सुनी, लेकिन सोचे समझे और देखे भाले बगैर फैसला नहीं किया। उसने सोचा दूसरे फरीक की भी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं, तभी हक वाज़ेह हो सकेगा। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला लिया और उनसे पूछा, ये कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन न मेरे दीन में दाखिल होते हो और न उन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। इसके जवाब में सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से नाता तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे। हम में जो ताकतवर होता था वो हमारे कमजोर को खा जाता था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक रसूल भेजा। हम पहले से उसके आली नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को अच्छी तरह जानते थे। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और उसी की इबादत करें, और उसके सिवा हमारे बाप दादा जिन बुतों और पत्थरों को पूजते रहे थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हरामकारी और खूंरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोजे का हुक्म दिया। इस मौके पर सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम गिनवाए। फिर कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की और उसके लाए हुए दीन में उसकी इताअत की। चुनाचे हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जो चीजें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना, जो चीजें उसने हलाल बताई उनको हलाल माना। बस इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया, हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितनों और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर से बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, जमीन हम पर तंग कर दी, हमारे और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बन गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहने को पसंद किया, और आपसे ऐ बादशाह ये उम्मीद की कि आपके यहां हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। इस पर सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत की। नज्जाशी इन आयात को सुनकर इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई, और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही ताक़े शमा से निकले हुए हैं। इसके बाद उसने कुरैश के दोनों नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। दूसरे दिन अम्र बिन आस ने एक खतरनाक तरीन तदबीर इख्तियार की। नज्जाशी से जाकर कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। इस पर नज्जाशी ने फिर मुसलमानों को बुलवाया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलिमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नज्जाशी ने जमीन से तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा है इससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं थे। चुनाचे तुम लोग मेरे मुल्क में अमन और चैन से रहो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे सोने का पहाड़ मिले तो भी मैं गवारा नहीं करूंगा कि तुम में से किसी को सताया जाए। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तोहफे वापस कर दिए जाएं। चुनाचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए वापस मक्का लौट आए
اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، اللہ کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔
ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ آ سکا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا، قافلے نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا، اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، محمد نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی، اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموش رہے، اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے، آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے۔ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے۔ وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بہت سخت گیر تھے، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے، یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے عمر، دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
یہ سن کر نعیم بولے محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ خباب بن ارت بھی ایک طرف چھپ گئے۔ اب بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے، وہ بھی زخمی ہو گئیں، ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ جوش میں آ کر بولی جو جی میں آئے کر لو عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے، پھر فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو، پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراق دکھائے گئے۔ انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن ارت بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ قرآن کے اوراق پر سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت نے کہا اے عمر، جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے، تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر، دار ارقم گونج اٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے۔ ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، لہٰذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عتبہ بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا۔ عتبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو، قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا ابو الولید، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا،
اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے، دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیظ بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا، بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نکل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔
इसी तरह ऊंट की खाल का सूखा हुआ चमड़ा उन्हें कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया। उन्होंने पानी से धोकर उसको जलाया और सुफूफ बनाकर पानी के साथ खाकर 3 रातें बसर की। ये माशरती बायकाट इतना शदीद था कि कुरैश ने खाने पीने की अशिया का ले जाना भी बंद कर दिया था। जब कोई तिजारती काफिला मक्के आता तो अबू लहब उठता और ऐलान करता, कोई ताजिर आम निरखों पर असहाब मोहम्मद को फरोख्त न करे, बल्कि इतनी कीमत बढ़ाए कि वो चीज उन लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए। कुरैश में से बाज लोगों के दिल इन हजरात की ये हालत देखकर पुड़ते थे, क्योंकि वो उनके अजीज थे। चुनाचे ऐसे लोग खुफिया तौर पर खाने पीने की चीजें भेज देते थे। एक दिन सैयदना हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अन्हु अपनी फूफी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए कुछ चीजें लेके जा रहे थे कि अबू जहल ने रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुमने शेब अबी तालिब में गल्ला पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सब लोगों में तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। इत्तेफाक से उस वक्त अबुल बुख्तरी सामने से आ गया। वाकये की तफसील सुनकर अबू जहल से कहने लगा, अगर एक शख्स अपनी फूफी के लिए कुछ गल्ला भेजता है तो तुम क्यों रुकावट बनते हो? चुनाचे अबुल बुख्तरी की मुदाखलत की वजह से उससे अपनी फूफी के पास गल्ला भिजवाने दिया। गरज ऐसी ही तकालीफ और मसाइब की वजह से मक्के के बाज नेक दिल लोगों को ये सफ़ाकाना मुआहदा खत्म करने का ख्याल आया। आखिर हिशाम बिन अम्र की कोशिशों से ज़ुहैर बिन अबी उमैया, सैयदा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के रिश्तेदार मुतिम बिन अदी, ज़मआ बिन असवद और अबुल बुख्तरी बिन हाशिम और मुख्तलिफ कबाइल के बाज अफराद ने रात को खुफिया मजलिस में इस मुआहदे की मनसूखी का तरीका कार मुरतब किया। फिर सुबह को काबतुल्लाह के पास अपने अपने हल्के में जमा हुए। तवाफ के बाद पहले ज़ुहैर ने ऐलान किया, जब तक इंसानियत के खिलाफ इस मुआहदे को खत्म नहीं किया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर अबू जहल ने मुखालिफत की, लेकिन 4 और नेक दिल इंसानों ने अपने अपने कबीले की तरफ से यके बाद दीगरे इस बायकाट को खत्म करने का ऐलान किया। अबू जहल मजलिस का ये रंग देखकर दंग रह गया और कहने लगा, ये मुआमला तो पहले ही से तयशुदा लगता है। तकालीफ पहुंचाने की पॉलिसी के बाद जब कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्सियाती हरबों से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने अब उन पर माशरती दबाव डालने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उनके सरपरस्त और निगरान अबू तालिब पर दबाव डालना जरूरी था। चुनांचे सरदारान कुरैश ने बार बार उनके पास जाकर शिकायत की। एक बार तो करीबन 25 सरदार अबू तालिब के पास पहुंचे। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, उतबा, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और शैबा शामिल थे। उन्होंने पहले तो आपके खिलाफ अपनी शिकायत बयान की, फिर कहा, हम आपके सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। आपका भतीजा हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उसे उसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहे करे, हमें उससे कोई गरज नहीं, मगर वो हमारे माबूदों की बुराई न बयान करे और ये कोशिश न करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें। आप हमसे इस शर्त पर उसकी सुलह करा दें। उनके ख्याल में मुसालहत का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बयान की। आपने जवाब में फरमाया, चचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलिमा पेश करता हूं जिसे अगर ये जान लें तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जिजिया गुजार हो जाएगा। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलिमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलिमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलिमा क्या है। आपने जवाब में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो सब गुस्से और तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त वो जो बातें कहते हुए वहां से निकले, उनका जिक्र कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत 1 ता 7 में आया है। सौद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफ्फार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला तो उन्होंने हर चंद चीख पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो। यकीनन इस बात में कोई गरज है। हमने तो ये बात पिछले दिन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इस मुसीबत से नजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 3 साला बायकाट ने बहुत से हजरात की सेहत बर्बाद कर दी थी। आप शहर में तशरीफ लाए ही थे कि आपके चचा अबू तालिब बीमार पड़ गए और चंद रोज बाद ही वफात पा गए। सही बुखारी में मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए।
اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی، بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا۔ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخرکار آپ شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے۔ انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے۔ اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا۔ اس حالت میں آپ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔
میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے، غمگین تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں درج ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔